ہمارے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جن کی بڑی شہرت ہے، انہوں نے بڑے تیقن کے ساتھ کہا تھا کہ اس کو پتھر پہ لکیر سمجھے کہ الیکشن اسی تاریخ کو ہوں گے، 8 فروری کو ہوں گے، اور کوئی میڈیا پہ بھی اس بات کی گفتگو نہ کرے کہ الیکشن کسی ایک آدھ دن اندر باہر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس کا احترام کیا، اس کو مان رہے تھے اور معاملات بھی ٹھیک چل رہے تھے۔ اچانک ایک مقدمہ سامنے آ گیا اور حیران کن حد تک یہ مقدمہ پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آیا لاہور ہائی کورٹ میں کہ جناب یہ جو الیکشن کی نگرانی کے لیے لوگ تعینات کیے گئے ہیں، یہ آر اوز اور فلاں، یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ ڈپٹی کمشنر، یہ سارے کے سارے ایگزیکٹو سے لیے گئے ہیں، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ تو دھاندلی کریں گے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ فیصلہ دے دیا انہوں نے، سنگل بینچ نے، کہ جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے وہ روک دیا، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں ایک فل بینچ تشکیل دینا چاہیے جو طے کرے کہ الیکشن کے لیے آر اوز کہاں سے آئیں گے، اس کا کون سا عملہ نگرانی کرے گا۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارا جو ڈیلے ہوا ہے، اگر آج شیڈول جاری نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن نے یہ کیا کہ اس عملے کی تربیت کر رہا تھا، آج یا شاید کل اسے شیڈول جاری کرنا تھا۔ اگر شیڈول جاری نہیں کرتا تو 54 دن کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوتی، الیکشن مقرر تاریخ کو نہیں ہوتے۔ انہوں نے غالباً اسی وہ ٹریننگ تھی لوگوں کی، وہ روک دی کہ پیسہ ضائع جا رہا ہے، اس کے بارے میں تو ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ نگرانی نہیں کر سکتے، تو وہ کیسے نگرانی کریں گے؟ ایسی صورت میں لگا کہ الیکشن پوسٹ پون ہو رہا ہے، ڈیلے ہو رہا ہے، اور یہی ہو رہا ہے کہ عدلیہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی، اور پی ٹی آئی کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہے، اور غالباً ہم اس اسٹے کو ویکیٹ بھی کرائیں گے۔ علی ظفر نے تو یہ تک کہا، لیکن ان کی ڈائی ہارٹ کی عادت یہی کہتی رہی کہ ہم غالباً یہ جو عملہ ہے یہ ایگزیکٹو کا قبول نہیں کریں گے۔ پچھلے الیکشن تو اسی عملے کے تحت ہوئے تھے، اور اسی کے تحت پی ٹی آئی جیتے تھی، اور اب عدلیہ سے مانگ رہے ہیں۔ عدلیہ پہلے معذرت کر چکی ہے، اور 13 کے الیکشن جو تھے عدلیہ کے تحت ہوئے تھے، جس پر دھرنا دیا تھا پی ٹی آئی نے۔ یعنی عجیب سمجھ نہیں آتی کہ سیاسی جماعتیں کیا چاہتی ہیں۔ کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی بھی الیکشن پوسٹ پون کرنا چاہتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ کیوں چاہے گی، وہ تو جیت رہی ہے، وہ جیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں شاید اس لیے چاہ رہی ہے کہ ابھی بلے کا نشان ان کو الاٹ نہیں ہوا، اور اس طرح کے الیکشن جس طرح ہوتے دکھائی دیتے ہیں ان کے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے لیے پوسٹ پون کر دیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایسے اقدام کر لیتے ہیں، جرأت مندانہ انقلابی قسم کے اقدام، جس کے کانسیکوینسز سے وہ واقف نہیں ہوتے، مثلا اسمبلیوں سے باہر آ جاتے ہیں، مثلا پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، پھر اس کے جو نتائج نکلتے ہیں مختلف ہوتے ہیں۔ بہت سی تجزیے، بہت سی تعویلیں، بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کھل گیا ہے رات کو عدالتوں کے کھلنے پر مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن آج کھل گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ یہ نہیں چاہتا کہ وہ سو موٹو جسے ہم کہتے ہیں عرف عام ہے وہ لے، کیونکہ وہ اس کو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ جو مقدمہ ہائی کورٹ میں ہوتا ہے اس پر سو موٹو لے لینا، اس کے بارے میں فیصلہ کر دینا، یہ بنا سکتے ہی ہیں۔ ایک میٹنگ ہوئی، چیف الیکشن کمیشن بھی موجود تھے، یہ تھے، غالباً طے یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن جو ہے ریٹ پٹیشن دائر کرے گا، اور آج ہی اسے انٹرٹین کی جائے گی، اور آج ہی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ دیا جائے گا۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے جو پیدا ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کس پارٹی کا کیا انٹرسٹ ہے، کون کیا چاہتا ہے، کیا صورتحال ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک تو احمد اویس صاحب جو تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور بہت ہی ممتاز قانون دان بھی ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب ہیں جو جے یو آئی کے تو رہنما ہیں اور قانون دان بھی اتنے ہی بڑے ہیں، طاہر ملک صاحب ہمارے ایک بہت سینئر ساتھی صحافی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ شاید عامر الیاس رانا صاحب ہمیں شامل کر لیں، وہ ایک مصروفیت کی وجہ سے لنک نہیں کر پا رہے، وہ شامل ہو جائیں گے، یا کوئی اور ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ ہم گفتگو کریں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ صورتحال کے۔ اب ایسا پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، الزام آپ کی پارٹی پہ آ رہا ہے کہ آپ نے کیا ریٹ کر دی، الیکشن پوسٹ پون کرا دی ہے، یعنی آپ سے مراد ہے کہ آپ کی پارٹی کے ایک رکن نے، جس کو علی ظفر تو شاید اس مقدمے کو اون نہیں کر رہے، باقی لوگ کچھ اون بھی کر رہے ہیں، آپ کے جو نئے چیئرمین ہیں وہ اون کر رہے ہیں، کیا صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو ریٹ پٹیشن دائر ہوئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ کوئی اب تو نہیں دائر ہوئی تھی، وہ تو آج سے کوئی میرے خیال میں یہ اس کی دوسری ہیئرنگ تھی، کافی دن پہلے دائر ہوئی تھی۔ اگر یہ ان ساری باتوں کا ہائی کورٹ نے ہی خیال رکھنا تھا، اور آف کورس
عدلیہ نے خیال رکھنا تھا، ہائی کورٹ نے اینڈ دین سپریم کورٹ نے، کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہوئی ہے، شیڈول جو ہے وہ فلاں تاریخ تک خاص صورت آنا ضروری ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ان کو انجنکٹیو آرڈر ایشو کرنا چاہیے تھا، اور یہ ڈائریکشن جو ہے انہوں نے ایک ریفرنس کیا ٹو چیف جسٹس کہ آپ ایک لارجر بینچ بنائیں، تو یہ آخری دنوں میں کیوں کیا گیا؟ دیکھیں نا، یہ پرسوں جا کے یہ سڈنلی جو ہے وہ یہ آرڈر جو ہے ہائی کورٹ پاس کر رہے ہیں اور سنگل بینچ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں آپ نے ریفرنس بھیج دیا تو چیف جسٹس کے، اس میں لارجر بینچ بنائیں آپ، اور انہوں نے وہ دونوں نوٹیفیکیشن جو ایگزیکٹو کے متعلق تھیں، جس میں بیوروکریسی کے لوگ جو ہیں وہی پریزائڈنگ آفیسر بھی ہوں گے اور وہ ریٹرننگ آفیسر بھی ہوں گے، ان کو سسپینڈ کر دیا۔ تو یہ بات بالکل آخر میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ڈیٹ تو سب پہلے بھی ان کے سامنے تھی، ٹھیک ہے، پہلے بھی یہ کام ہو سکتا تھا۔ تو اب اس لیے یہ بڑی بات جو ہے، اس کے بہت دورس نتائج ہیں جو نکلیں گے۔ اب اس کے بعد جب یہ انجنکٹیو آرڈر ایشو ہو گیا تو پھر یہ بات آئی کہ جی یہ شیڈول کیسے اناؤنس ہوگا، پروبیبلی کیونکہ یہ اسٹے آرڈر بھی ایشو ہو گیا ساتھ ہی، اور 18 تاریخ کے لیے ایک لارجر بینچ بھی بن گیا۔ تو پھر وہ آج جو میٹنگ اس وقت ابھی تک جاری و ساری ہے، جس کے اندر چیف جسٹس اور دونوں سینئر پیون جج بھی اور جو نیکسٹ چیف جسٹس ہونے والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اس میں چیف الیکشن کمشنر اور اٹارنی جنرل پاکستان بھی شامل ہیں۔ وہاں پہ یہ غالباً اس کے اوپر کوئی کافی سیر حاصل ڈسکشن ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اب سننے میں آ رہا ہے کہ کورٹ روم کو کھول دیا گیا ہے اور تیاری کی جا رہی ہے کہ ابھی پٹیشن جج بینچ بیٹھے گا، اور ابھی اس کے اوپر سماعت کی ریٹ پٹیشن جو ہے وہ جو پٹیشن کانسٹیٹیوشن پٹیشن جو ہے وہ دائر ہوگی ابھی، جس کے اوپر آبویسلی اگر دائر ہوگی تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر ایک کوئی نہ کوئی اسپیشل ایک آرڈر پاس کریں گے اور نوٹس کریں گے، اور اس میں وہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ الیکشن کی پوسٹ پون والی بات نہ ہو، جس کے اندر یہ ایک آسپیکٹ ہے۔ تو اس میں ایک چیز تو یہ بھی سامنے آتی ہے کہ شاید اگر ایسا ہے تو یہ پاسبل بھی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے یہ بینچ جو ہے وہ سنگل بینچ کے آرڈر میں کچھ ترمیم کر دے، پارشلی سسپینڈ کر دے اس کو، اور تاکہ یہ شیڈول اناؤنس کر دیں، اور جو ریپلیسمنٹ ہوگی بیوروکریسی کی جگہ کے اوپر وہاں سبارڈینیٹ جوڈیشری کے آنے کے لیے وہ جو انہوں نے نوٹیفکیشن سسپینڈ کی ہیں، اس کے اوپر وہ باقاعدہ طور کے اوپر ایک 18 تاریخ کا جو بینچ بیٹھے گا ان کو ڈائریکشن دے دی جائے کہ وہ فوراً ایک ہی دن میں اس کا فیصلہ کریں گے یا 2 دن میں فیصلہ کریں گے۔ ٹھیک بات ہے، میں اس پہ آپ کو بعد میں آتا ہوں کہ پچھلے الیکشن جو آپ نے جیتے تھے، جس کے ذریعے آپ کی حکومت بنی، وہ تو اسی ایگزیکٹو نے کرائے تھے، اور جس الیکشن پہ آپ نے پروٹیسٹ کیا تھا وہ جوڈیشری نے کرائے تھے 13 والے، وہ اس پہ بعد میں بات آتے ہیں۔ لیکن یہ صورتحال ہے، اس پر کامران مرتضیٰ صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے؟ یہ عجیب ایک عدالتی پزل سا پیدا ہو گیا جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ کچھ پارٹیاں کہتی ہیں کہ جی پی ٹی آئی تو جیت رہی تھی، ان کو کیا پڑی ہے، کچھ کہتی ہے وہی تو پوسٹ پون کرنا چاہتی ہے کہ ان حالات میں الیکشن کے گویا ان کو ہرایا جا رہا ہے، بلے کا بھی نشان بھی نہیں ملا، کچھ اور معاملات بھی ایسے ہیں، ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، کسی نے کہہ بھی دیا ہے۔ تو کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے، کیا قصہ بن رہا ہے، یا غلطی سے ہو گیا ہے، جیسے کبھی کبھی کچھ فیصلے ہو جاتے ہیں؟ بہت ساری کنٹراڈکشنز ہیں۔ پہلی کنٹراڈکشن تو یہ ہے کہ یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ آر او ڈی آر اوز کون ہوں گے۔ کہیں پہ کس قانون میں لکھا ہے کہ وہ عدلیہ سے لیے جائیں گے، وہ ایگزیکٹو سے لیے جائیں گے لازمی، یا کسی مخصوص ادارے سے لیے جائیں گے؟ کوئی ایسا رائٹ جو کہ کسی قانون نے گارنٹی کیا ہو وہ تو انفرنج نہیں ہوا تھا۔ تو پی کا رویہ جو ہے نا وہ بھی سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گا کہ جیتے ہیں وہ ایگزیکٹو کرواتی ہے، اور جس کو وہ دھاندلی زدہ کلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری کا الیکشن تھا، اس کا بھی رویہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ پھر آپ کو لاہور ہائی کورٹ کا رویہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کو کم از کم 2
آرڈر کر دی، کتنا بڑا آرڈر کر رہے ہیں، وداؤٹ نوٹس کوئی اس طرح کا آرڈر ہو سکتا ہے، اور وداؤٹ نوٹس اچھا پھر چلے اگر کوئی آرڈر کر بھی لیا 4 days کو جو ہے وہ ان کیس اپنے سامنے رکھ کے جو ہے نا وہ ڈیٹ فکس کر، تو یہاں پہ جو ہے نا پیچیدگیاں ہیں، وہ ہر جگہ پہ جو ہے نا آپ کو لگے گا کہ کہیں پھر آپ پھر آگے جا کے کسی بند گلی میں جا رہے ہیں، تو معاملات اس طرح سے مشکوک ہیں۔ اچھا ایک اور بات ہے، فرض کر لیجئے کہ رائٹلی یا رانگلی جو ہے وہ ایک آربیٹر بھی ادا ہو رہا ہے کورٹ، اور ابھی وہ انچارہ مار رہا ہے، ابھی تک وہ ادھر بھی جو ہے نا کنفرم ہوا نہ اس کے اوپر فائنل ڈسپوزل نہیں سیٹلڈ آیا کہ آپ اس انچارہ مار سکتے۔ اچھا پھر اس کے بعد اگلا اس کا مرحلہ دیکھیے، یعنی آپ فائل کرنے سے پہلے جو ہے مقدمے کا فریق ہو سکتا ہے، وہ جا کے چیف جسٹس اور اس کے ساتھ جو دوسری کمیٹی کے ممبرز ہیں اور محترم جج صاحبان ہیں ان سے ملاقات کرتا ہے، تو یہ مطلب ہو کیا رہا ہے کہ پٹیشن ابھی تک آئی نہیں ہے، اور وہ جا کے ان سے نے ملاقات کی ہے، اب اس کے بعد پٹیشن آئے گی، مگر اس سے پہلے جو ہے نا وہ کمرے کی صفائی شروع ہو گئی ہے، پھر کیا بھی ہے۔ ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات۔ طاہر ملک صاحب، یہ آپ بات سن رہے ہیں، دونوں حضرات قانون دان بھی ہیں اور سیاست دان بھی ہیں، مختلف پارٹیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ ایک صحافی کے طور پر کیا اس صورتحال کا تجزیہ کریں گے جو پیدا ہو گئی ہے جی اب؟ مجھے تو کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی جو پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا، تو ہاں بالکل ایک نارمل سچویشن ہے جہاں پہ ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے، شاید آپ کو ان کا نام یاد ہو، بندیال، انہوں نے کہا تھا جی اس تاریخ کو الیکشن ہوئے، کوئی نہیں ہوئے۔ جس ملک میں آئین قانون ہوتا ہے اس کا سوال کا کوئی جواب ہونا چاہیے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ نگران حکومت پنجاب کی کس قانون سے کام کر رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ کے پی کے حکومت کس طرح کام کر رہی ہے، مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ میرے آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن میں نگران حکومت اوپر بیٹھتی ہے، وہ بھی نہیں مجھے اس کا جواب ملا۔ مجھے پھر یہی بتایا گیا تھا کہ نگران حکومت کا ایک ہی کام ہوتا ہے الیکشن کرانا، مجھے یہ بھی آپ لوگوں نے غلط بتایا تھا۔ کل میرے جو عظیم نگران وزیر اعظم ہے وہ بتا رہے تھے کہ فارن پالیسی کیا ہوتی ہے، اور قائد اعظم کی سوچ جو ہے وہ کفر نہیں ہے کہ اسے اختلاف کیا جائے، وہ تو فارن پالیسی ڈیفائن کر رہے ہیں۔ پنجاب کا سی ایم کے لیے بہت بڑا اچھا ایک ایشو انہوں نے جو کبھی میرے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ پنجاب کے جو لاہور کا چڑیا گھر ہے اس میں بدبو بہت ہے، وہ ختم ہونی چاہیے۔ تو اتنا اللہ مزیدار کام چل رہا ہے اس میں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی آئین قانون آپ کو صرف یہی نظر آیا۔ یہی جو اسلام آباد کی ہائی کورٹ تھی اس نے کہا تھا کہ چیئرمین بانی کا جو مقدمہ ہے وہ اپنا جوڈیشل کمپلیکس میں وہ تو نہیں ہوا، وہاں کہا گیا تھا کہ جرنلسٹ جائیں گے، وہاں نہیں گئے۔ تو اتنا کچھ چل رہا ہے، تو اس میں میرے خیال میں آپ کو یہ کیوں اتنا زیادہ غیر معمولی لگ رہا ہے؟ میں تو آپ سے سوال کرتا ہوں۔ نہیں مطلب آپ بڑا مہربانی، آپ نے مجھے سوال کری، تو کیا آپ کو کوئی الیکشن پوسٹ پون ہوتے نظر آتے ہیں، یا آج کوئی فیصلہ ایک دم ہو جائے گا اور در ہم الیکشن کرا دیں گے اور پھر بعد میں کہیں گے ہاں بڑے میں الیکشن کرائے گئے ہیں، اس میں یہ خرابیاں ہو گئیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کچھ بھی کہہ دیں گے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، اگر آپ سنجیدگی سے بات کریں تو کٹہرے میں تو چیف اپنی ہماری سپریم کورٹ ہے نا جی۔ دیکھیں ایک ٹائم تو پہلے بھی آپ دے چکے، اب دوسرا ٹائم ہے، اور آپ نے باقاعدہ جو رولنگ دی ہے، جو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اپنی بیوی سے بات کریں کہ الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، آپ آفیشلی، مطلب یہ مذاق نہیں، سنجیدہ میں بات کر رہا ہوں کہ میری سپریم کورٹ نے، اور آپ جیسے جو ہمارے سینئر تھے، یا مجھے ابھی میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے اعتزاز احسن صاحب کی، جو سینئر لوگ تھے، ہم کبھی ایز اے ینگ جرنلسٹ ان سے پوچھتے تھے کہ جی سپریم کورٹ کیا ہوتی ہے، تو وہ ہمیں اپنے انداز میں یہ بتایا کرتے تھے کہ یار اوپر آسمان پہ اللہ میاں ہوتا ہے اور زمین پہ سپریم کورٹ ہوتی ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ جو اس وقت کٹہرے میں، تو مجھے سپریم کورٹ نظر آ رہی ہے، اگر اس ملک میں 8 فیبری کو الیکشن نہیں ہوتے، کیونکہ یہ تاریخ نہ میں نے دی ہے، نہ آپ نے دی ہے، نہ اویس صاحب نے دی ہے، یہ سپریم کورٹ نے دی ہے، تو میرا حال ہے اس ملک کا جو آئین ہے، یہ جو الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ 100% سپریم کورٹ پہ آ گیا ہے۔ اور میں تو قانون دان نہیں ہوں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کو نہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ میں نے عرض کیا نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کہ سپریم کورٹ جی۔ تو پوائنٹ میرا یہی ہے کہ اتنا کنفیوژن ہو گیا ہے، اتنا کنفیوژن ہو گیا ہے کہ یہاں تو اس پہ آپ خاموشی کر لیں، یا آپ اس کو بہترین کامیڈی سمجھ لیں گے، اب آپ کی آپشن ہے۔ چلیں جناب ایک وقفہ لیتے ہیں جی، اور وقفے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ سوال کا جواب تلاش کریں کہ پی ٹی آئی نے آخر یہ مقدمہ کیا کیوں ہے۔ وہ پچھلے الیکشن جو تھے وہ بھی ایگزیکٹو کے تحت ہوئے تھے، اس سے پچھلے جو تھے وہ جوڈیشری کے تحت ہوئے تھے، اس کے خلاف کر دیا گیا تھا۔
پہلے ہم کہا کرتے تھے فوج کی نگرانی میں الیکشن کرائیں، پھر ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ فوج کا آدمی اندر نہیں رہے گا، باہر رہے تو ٹھیک ہے، نگرانی کرتے ہوئے لوگوں کو لا اینڈ آرڈر پیش کرتے ہوئے، لیکن اندر وہ گڑبڑ کر سکتا ہے، ٹپے لگا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کی گئی۔ کس سے الیکشن کرائیں ہم؟ کہاں سے عملہ لائیں؟ کون کرائے گا؟ کیا چاہتے ہیں ہم؟ کیا الیکشن کوئی پوسٹ پون کرنا ساری پارٹیاں چاہتی ہیں؟ کبھی کہا جاتا ہے کہ سردی پڑ رہی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی ہے، کبھی کہا جاتا ہے اب یہ آر او کا مسئلہ پیدا کر دیا گیا۔ کیا صورتحال؟ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے کچھ سوال تو پہلے اٹھا لیا ہے، اب ایسا میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے الیکشن جو ہوئے ہیں ایگزیکٹو کے تحت ہوئے ہیں، آپ نے بڑے خوشی اقتدار بھی اس کے تحت سنبھالا، اس سے پہلے جوڈیشری کے تحت ہوئے تھے، اس پہ آپ نے دھرنا دے دیا تھا، اور اس سے پہلے ہم یہ ہنگامہ کرتے رہے کہ پہلے کہ ہمیشہ کہتے ہیں فوج کے نگرانی کرائی جائے، پھر ہم نے فوج کے خلاف بھی کہنا شروع کر دیا مشرف کے زمانے میں کہ فوج تو گڑبڑ کر دے گی، اور یہ کس کے تحت الیکشن کرائی جائیں، کیسے کرائی جائیں؟ یہ مقدمہ کوئی بائی ڈیفالٹ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے یا آپ کے خیال میں کچھ پلان کوئی تھا؟ نہیں، میرے خیال میں بات یہ ہے کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے روز بروز، اور لمحہ بہ لمحہ آپ دیکھیے، کیونکہ ابھی جو ایکسپیرئنس سے گزری ہے پوری قوم، اور پرٹیکولرلی پی ٹی آئی کے کارکن، ان کے ورکرز، ان کے لیڈرشپ جو ہے، کہ کس طریقے سے ایک آرکیسٹریٹڈ پلان کیا گیا، پھر اس کے بعد بندے گرفتاریاں کس طرح کی گئیں، خواتین کو کہاں سے کہاں، ابھی تک ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی ہیں، کیا جرم انہوں نے کیا ہے وہ بحث نہیں ہو پا رہی، پینڈنگ رکھا جا رہا ہے، پھر وہ اگر ان کی بحث ہو کے ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو ابھی باہر نکلتے ہیں تو ان کو کسی دوسرے ایف آئی آر میں دھر لیا جاتا ہے، اور پھر کہیں سے اٹھا کے یہاں سے وہ آپ نے دیکھا کہ اس خاتون کو وہاں پہ کوئٹہ پہنچا دیا گیا، وہاں کسی جیل میں پنجاب سے اٹھا کر، تو جہاں پہ لیول 3 ایکول جو ہے وہ گراؤنڈ پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہے، ایک طرف جو ہے ایک بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، کانوکٹ سے فاؤنڈر سے ان کی سب کچھ معافیاں ہو گئی، جلسے کرنے کی اجازت ہو گئی، ایک طرف جو جنرلی جو ورکرز ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، وہ کارنر میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے، ان کو مار دھاڑ کرتی ہے، ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، ان کے وہاں پہ سامان کو توڑ دیتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے، اور بھی اب دیکھیے جو مطلب یہ کہ آپ الیکشن پوسٹ پون کرانا چاہتے تھے، اس لیے مقدمہ ہم نہیں، بالکل نہیں، ہم تو سب سے پہلے پی ٹی آئی تو رائٹ فرام ڈے 1 یہ چاہ رہی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں 90 days ہے اس کو ٹیک اٹ 90 days اور کروائیں الیکشن، تاکہ کسی ایک کے ذمہ دار کے ہاتھ میں آپ 5 سال کی حکومت دیں کہ ملک کے معاملات سیدھے ہوں گے۔ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں نا، ہم تو یہ نہیں چاہ رہے کہ یہ گمگو کی صورتحال جو ہے آگے چلتی رہے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ آگے چلتا رہے۔ ابھی ایک اور پٹیشن دائر ہو گئی ہے جس میں یہ تھا کہ جی جیسا بھی یہ بتا رہے تھے کہ پروونشل کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر، تو فیڈرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر بھی ایک پٹیشن آئی ہوئی ہے کہ کاکر صاحب جو ہیں ان کے 90 days بھی پورے ہو چکے ہیں، اس حساب میں اگلے دن چلائے گئے ہیں۔ جب تک کہ ان کو آگے فردر مینڈیٹ دیکھیے، ایک فکس پیریڈ جب کانسٹیٹیوشن دے دیتا ہے تو آپ اس سے رائٹ لیفٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہر طرف یہی پرابلم بنی ہوئی ہے۔ جب تک ہم آئین کی تمام دفعات کو بالکل اسی طرح سے نہیں لیں گے جیسے وہ لکھی ہوئی ہے تو ہم اس پرابلم میں پھنسے رہیں گے۔ ٹھیک بات۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہم سب سے سپیریئر ہے، سارے ادارے، سارے افراد کتنے طاقتور ہیں، کتنے کمزور ہیں، یہ سب سبسروینٹ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے اور کانسٹیٹیوشن سپریم ہے۔ ہم اس بات کو بھول چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم ایک کے بعد دوسری کرائسس میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور آج بھی یہ کرائسس میں پھنس رہے ہیں۔ جب تک ہم یہ ٹیسٹ ڈیفیسٹ دور تبھی ہوگا کہ آپ تمام کو پتہ ہو بھئی ایک بندے نے جرم کیا یا کسی کو کوئی الزام ہے جرم کرنے کا تو اس کو آپ عدالت میں آپ روز جاتے ہیں، ضمانتیں ان کی ہوتی ہیں۔ اب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ضمانت سے اگر وہاں
باہر آ کے انڈرٹیکنگ ان کے مطابق ایک اسٹیٹمنٹ داغ دیں تو پھر تو وہ ٹھیک ہے، نہیں دیتے ہیں تو پھر ان کو دوبارہ گرفتار کر کے اندر کر دیں گے، بات سمجھ پھر دوبارہ کر دیں گے۔ یہ صورت حال سے نکلنا ضروری ہے۔ قانون صاحب دو باتیں کر رہے تھے، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے پیدا کر دیے کہ ہمارے لیے الیکشن لڑنا مشکل ہو گیا، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہم وقت پہ کرانا چاہ رہے ہیں۔ اس پٹیشن کا وجہ سے طاہر ملک صاحب ہمارے کہہ رہے تھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی پھر ہم کیا کر رہے ہیں اس ملک میں؟ بات وہی کنٹرڈکشن ہے، وہ ایک جب ان کے لیڈر باہر تھے تو بھی یہ کنٹرڈکشن آپ نے ان کی وہ دیکھی ہوگی کہ سارا کچھ جو ہے نا وہ انہوں نے اتنی کہ ان کی اپنی ذات میں اتنی کنٹرڈکشن تھی۔ آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیڈ لیس ہے، وہ پارٹی کا کوئی چونکہ آگے کوئی ہے نہیں ایسا، تو اس لیے جو ہے نا وہ معاملات جو ہے نا کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے، مگر جب لیڈر صاحب موجود ہوتے تھے تو بھی اسی طرح کے معاملات تھے۔ اس نے ایک اسمبلی توڑی، کبھی دوسری توڑی، کبھی تیسری توڑی، تو اس یہ جوڑ توڑ کے نتیجے میں یا توڑ پھوڑ کے نتیجے میں وہ ملک نے کتنا سفر کیا یا انہوں نے خود کتنا سفر کیا، یہ جو ہے نا وہ کبھی نہ کبھی جو ہے اس کو تاریخ آنسر کرے گی۔ اب بھی اسی وقت جو ہے نا انہوں نے ایک بے تکا سا وہ آرڈر کروا لیا ہے، اور اس آرڈر کے نتیجے میں اب ان کے اپنے بھی گلے پڑ گیا ہے اور ملک اور قوم کے گلے بھی پڑ گیا۔ اب اس کو کوئی بھی اس کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کو انٹرفیئر کرتا ہے اس میں، تو پھر اگین جو ہے نا وہ سیٹل لا ہے وہ وائلیٹ ہو جائے گا، نہیں ہاتھ لگاتے تو ان کا اپنا آرڈر جو ہے وائلیٹ ہو جائے گا۔ ایک عجیب سے مسئلے میں ڈال دیا انہوں نے، مسائل مزید جو ہے نا وہ گہرے ہوتے ہیں۔ ٹھیک بات ہے جی جناب طاہر ملک صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہہ تو بہت چکے ہیں لیکن پھر بھی اس تبصرے کے بعد جو ہمارے دونوں ساتھیوں نے کیا ہے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اگر تھوڑی سی ذرا سنجیدہ بات کی جائے تو میرا خیال ہے ہمارا جو انسٹیٹیوشنل کرائسس ہے نا وہ بڑا ہو گیا ہے، مطلب پولیٹیکل کرائسس سے ہم ایک قدم پیچھے چلے گئے ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو موجودہ سچویشن ہے وہ سب سے زیادہ سوٹیبل ہے پی ایم ایل این کے لیے، ان کے لیے ایک ٹیلر میڈ سچویشن ہے کہ اگر اس کنفیوژن میں اس کیوس میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ بینیفٹ لوگوں کو ہے۔ وہ پوچھے کس طرح؟ میں ایک ایم این اے دوست سے ان سے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کی کیا اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی قیادت کیمپین ساری چیزیں بھی نکال دینا تو منیمم ہمیں 3000 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک ایم این اے کو صرف اپنی پولنگ، چھوٹے موٹے یہ جو معاملات ہیں ٹرانسپورٹ، یہ وہ اس طرح کی چیزیں چلانے کے لیے۔ تو پی ٹی آئی تو ٹوٹل تتر بتر ہے، اور یہ پی ٹی آئی کا کمال یہ ہے کہ 27 سال میں ان کے پاس جنرل سیکرٹری بھی چھوڑ گیا، ایک بندہ نہیں پولیٹیکل فیس ہے۔ یہ اپنے ہمارے جو صدر ہیں اس وقت یہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ کل میرے لیے بھی خبر تھی کہ مروت جو ہے وہ 11 سال جمعیت علماء اسلام کا حصہ رہا ہے، 2018 میں ایم این اے ایم پی کے الیکشن لڑے ہیں انڈیپینڈنٹ، سول جج سے ان پہ بھی کچھ الزام آتا ہے، بہرحال ادھر نہیں میں جاتا۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی پی ٹی آئی کہاں ہے، کوئی پارٹی بتا دیں۔ مولانا کو کبھی سردی لگ جاتی ہے، کبھی دہشت گردی آ جاتی ہے، ایم کیو ایم چیخو پکار ڈال رہی ہے جی کہ اپنا حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا مسئلہ ہے، تو صرف ایک ہی جماعت ہے جس کے حق میں جا رہے ہیں، جو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ یہ تو آپ کا پریزنٹ سچویشن ہے، اور کرائسس کس چیز کا ہے؟ کرائسس آپ کے اداروں کا ہے۔ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ریاست کے وہ ناکام رہے ہیں اپنی نیوٹرلٹی اور اپنی انڈیپینڈنس کو مینٹین رکھنے پہ۔ ہمارے الیکشن کمیشن پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، ہمارا عدالتی نظام دنیا کے، میں نظام کی بات کر رہا ہوں، ایز اے محکمہ بات کر رہا ہوں، وہ قابل تعریف نہیں ہے، آپ کو اس کی ریٹنگ کا پتہ ہے۔ ہم 75 سال میں کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کرا سکے، ایک الیکشن ہم بڑی دکان لگاتے ہیں جی بڑا اچھے الیکشن کرا دی 1970 کے، اتنے اچھے الیکشن کرائے کہ آج 2023 آ گیا، ابھی تک ہم نے اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلایا، ایسے اچھے الیکشن کرائے۔ تو اتنے مسئلے ہمارے آسان نہیں ہے کہ ہم اس کو بالکل کلیئر کریں۔ میرا خیال ہے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں جا کے اپنے اداروں کو نیوٹرل ریاستی ادارے بنانا پڑے گا، اور وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے تو پھر آگے ہمارے جو گنجن ہے وہ نکلیں گے۔ ادروائز ہم دائروں میں گھومتے رہیں گے جس طرح ہم گھوم رہے ہیں، باقی ٹائم بھی ایسی چل جائے گا۔ ٹھیک بات ہے جی، یہ دائروں میں گھوم رہے ہیں جی، ہم پوری قوم دائروں میں گھوم رہی ہے جی، اور کبھی کہتے ہیں معیشت خراب ہے اس کو ٹھیک کرو، کبھی کہتے ہیں سیاست بڑی بری حالت ہو گئی، غیر مستحکم ہو گئی، اس کو مستحکم کرو اور اس کے لیے الیکشن کراؤ، کبھی کہتے ہیں ہم شدت پسندی بہت زیادہ ہے۔
تشدد بڑھ گیا اور بڑھ گیا ہے، کوئی شک نہیں اس میں، اس کا کوئی علاج کرو، اس پہ الزام لگاؤ، اس پہ الزام لگاؤ، اس پہ الزام لگاؤ. ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں پھنس گئے ہیں؟ اس دلدل سے نکلنے کا کوئی طریقہ نظر آتا ہے؟ آج پتہ نہیں یہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. ابھی تو سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرتا ہے، الیکشن شاید وقت پہ کروا دیں، وہ 8 تاریخ کو کروا دیں، لیکن یہ اس طرح کے کرائے ہوئے الیکشن کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ ہمارے بھائی طاہر ملک تو کہتے ہیں یہ تو پی ڈی مسلم لیگ کا حق میں جانے والی بات ہے. اگر یہ بھی بات ہے ایسا ٹیلر میڈ الیکشن ہو جائے گا تو یہ بھی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے جی. ایسی صورت میں پی ٹی آئی کو بہت سے اعتراضات نئے پیدا ہو جائیں گے، پہلے ہی بہت سے اعتراضات ہیں. تو کیا کیا جائے ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے؟ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم گفتگو یہی کر رہے ہیں جی کہ ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کیا کیا جائے. اب ایسا میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں جی، بات آپ کی دونوں ٹھیک ہے اور آپ نے جو کچھ آپ کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کی شکایتیں بجا ہیں جی، بالکل ٹھیک ہے. مخالفوں کے بھی اعتراض ٹھیک ہوں گے. 9 مئی کے حوالے سے اس کا بھی فیصلہ آخر سال ہو گیا، پونا سال ہو گیا، 8-9 مہینے ہو گئے، اس کا بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. میں تو یہ بھی کہوں گا. اور لیکن یہ ہے کہ آپ الیکشن بھی پوسٹ کرنے کا چاہتے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کرائے جائیں تو آپ جیتیں گے، لیکن آپ کو شاید پھر لگتا نہیں کہ پھر الیکشن ہو. جب آپ کو لگتا نہیں تو آپ الیکشن میں کیسے جائیں گے؟ اور الیکشن میں نہیں جائیں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی. آپ سمجھتے ہیں الیکشن میں جائیں گے آپ کو ہروا دیا جائے گا اور آئندہ 5 سال پھر آپ کو میدان میں سٹرگل ہی کرنی پڑے گی اور آپ کا قائد جیل میں رہے گا. کس مخمصے میں پھنسے ہیں آپ؟ ہم دیکھیں نا، ہم تو کسی مسئلے میں نہیں پھنسے ہوئے ہیں. ہم تو ان ساری باتوں کے باوجود ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو سب کو مل کے پکڑ لینا چاہیے اور اس کو آپ ہولڈ کریں اور کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے وہ بات کر لیں. آگے بھی جو تھا نا کہ اسمبلی کہتے ہیں کہ اسمبلی ڈیزالو کروا لی انہوں نے. بھئی اگر ہم نے اسمبلی ڈیزالو کی تو کہاں لکھا کسی آئین، ہمارے آئین کے اندر، کہ پولیٹیکل پارٹی اور اس وقت کی پی ڈی ایم نے شو ڈال دیا کہ جی یہ ایک ہی وقت میں الیکشن جو ہیں وہ ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. آئین تو نہیں یہ کہتا. اسی کے اوپر ایک جھگڑا ڈال کے بیٹھ گئے اور یہی الیکشن کمیشن تھا جو عدالت میں جا کے کہہ رہا تھا کہ جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہی دوسری طرف سے آگے کہ جی یہاں پہ حالات ہی ایسے نہیں ہے کہ یہاں پہ فوج جو ہے بارڈر چھوڑ کے یہاں پہ آ سکے. تو سارے وہ سچویشن کریٹ کی گئی کہ الیکشن نہ ہو سکے. اسی طرح سے اب ایک جو نئی صورتحال ڈیولپ ہو گئی، اس نئی صورتحال میں یہ ہوا کہ آپ ایکول اپرچونٹی پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں. بھائی ڈیموکریسی کس کا نام ہے؟ ڈیموکریسی ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے. وہ ایٹیچیوڈ جو ہے آپ کو اس کا فقدان نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر. آئین کی بالادستی کا نظام آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا. میں تو برملا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو طاقت کی حکمرانی سے بدلا جا رہا ہے اور بدل دیا گیا ہے. یہ ڈسپوٹزم جو ہے یہ سب سے خطرناک ہے پاکستان کے لیے کہ نہ اس بنیاد پہ پاکستان بنا تھا، نہ اس بنیاد کو قائم کر کے پاکستان قائم رہ سکتا ہے. یہ ڈیموکریٹک اصولوں کے اوپر بنا تھا، آئین کی بالادستی کے نظام کے اوپر ہی قائم رہے گا. تو آپ اس لیے میں آپ بار بار یہ کہتا ہوں کہ آئین ہم ٹھیک ہے الیکشن کروائیں، وقت کے اوپر جو ڈیٹ فکس ہوئی ہے آئین کے مطابق چلیں، کروا دیں. نو میٹر کوئی پارٹی جیت جائے، لیکن کوشش کی جائے. 100% فیئر نہیں ہوں گے، چلو کوشش کریں کہ منیمم اس میں چانس ہو لیکن کا، اور الیکشن اچھے طریقے سے ہو جائیں. اور اپرچونٹی سب پارٹی کو دے دی جائے. جو پارٹی جیت جاتی ہے اس کو دیں اعتبار. اس مسئلے سے تو باہر نکلیں. اس خطرناک صورتحال جہاں پہ ہماری اکانومی تباہ ہو چکی ہے، جہاں پہ پاکستان کے عوام کی نظر میں آرم فورسز ڈسکریس ہو چکی ہے، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. ہیرو ہیں ہمارے، لیکن صورتحال ایسی خطرناک پیدا کر کے گئے پی ڈی ایم والے کہ جو جس کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس معاملے سے، اس اسپیل سے باہر نکلیں اور ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ آپ الیکشن کرا کے ٹرانسفر آف پاور کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو اور ملک جو ہے ایک رواں دبا ہو ایک ترقی کی طرف.
ہمارا تو یہ اس کے علاوہ ہم کچھ اور نہیں چاہتے. جی ٹھیک ہے جی. کامل مصطفیٰ صاحب یہ تو بڑی فیاضانہ پیشکش ہے کہ الیکشن کروائیں اور جیسے بھی ہوں جتنے بھی فیئر ہوں ہم قبول بھی کریں, آپ بھی قبول کریں, سب قبول کریں اور معاملہ آگے بڑھے. کہنے کو تو یہ آسان سی بات ہے, بڑی سیدھی بات ہے, لیکن ان کی طرف سے یہ بات آنا جو ہے میری نظر میں بڑی قابل قدر سی بات ہے. آپ کیا کہیں گے اس صورتحال پہ؟ یہ لکشہ پیدا کیا ہے وہ بھی انہی کا کیا ہوا ہے, اور اس سے کیسے نکلیں گے, کیسے بچیں گے؟ سپریم کورٹ کا صرف آج کا فیصلہ یہ انتظار کر لیں اور فیصلہ آ جائے, اور فیصلہ یہی توقع کی جاتی ہے کہ اپنے وہ 8 فروری کے الیکشن کروانے کے سلسلے میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے, الیکشن کمیشن اس کو مانے گا بھی. تو کیا اور کیا کریں ہم, بتائیے مجھے. احمد اویس صاحب اچھے آدمی, اچھی سجیشنز دیتے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ 2018 میں اگر میری پارٹی کی فیور میں یا پارٹی اے کی فیور میں دھاندلی ہو تو یہ الیکشن ٹھیک ہوتے ہیں. 2013 میں اگر دوسری بی پارٹی کی فیور میں دھاندلی ہو تو وہ الیکشن غلط ہوتے ہیں. اگر 2024 میں کسی پارٹی کی فیور میں دھاندلی ہو تو وہ بھی غلط ہوتے ہیں. ہمارا اصل ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو دھاندلی, جو بے ایمانی جو ہماری حق میں ہوتی ہے وہ بالکل درست ہوتی ہے, اور جو کسی اور کے حق میں ہوتی ہے وہ بالکل غلط ہوتی ہے. اصل آپ نے اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے نا جی, تو آپ کے پاس جس کا جو کرنے کا کام ہے دستور کے مطابق وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے. اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میں صرف جو ہے نا اپنا ڈاکٹر کا کام کروں, اگر میں وکیل ہوں تو میں اپنا وکیل کا کام کروں. میں جو اصل ایشو ہے, میں نے آپ کا کام شروع کر دیا ہوا ہے, آپ نے میرا کام شروع کر دیا ہوا ہے, ہم اپنا کام کم کرتے ہیں, دوسرے کا کام زیادہ کرتے ہیں. تو یہ بات طے کر لیجیے اداروں کے لیول پہ کہ ہر ادارے میں موجود افراد نے صرف قانون کے مطابق اپنا کام کرنا. اس کی سمت درست ہو جائے گی. الیکشن کمیشن اپنا کام کرے, عدالتیں اپنا کام کریں. ہمارے یہاں عدالتیں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کتنا اپنا کام کرتی رہی ہیں, الیکشن کمیشن کرتے رہے اور باقی لوگ کیا کرتے رہے. یہ چیز کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو صرف ایک بات میں متفق ہو جائے. اگر یہ دستور کی کتاب درست ہے, یہ سبز یہ گرین بک جو ہے اگر یہ درست ہے تو ہم اس کے مطابق چلنا ہے. ورنہ اس کو اگر یہ درست نہیں ہے اور کوئی کہتا ہے کہ جی کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے کہ جو متبرک ہے یا اعلامی کتاب ہے, تو پھر اس کو پاڑ کے کھائیں گے. وہ پہلے برباد ہوا ہے, اب آپ کی کل ویسے بھی 16 دسمبر ہے, آپ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے. برباد شیخ مجید کو توڑنا نہیں چاہتا تھا, اس کو زیادہ سے زیادہ اکانوی مانگ رہا تھا نا. یہ تو اکانوی 18th امینڈمنٹ میں سے 19-20 کا فرق رہ گیا. سارا کچھ ہے نا آپ نے درست کرنا ہے, آپ نے اپنی جامع میں چلے جائیے, قانون کی جامع, جس کا جو کام ہے وہ کرے بس. ٹھیک بات جی. طاہر ملک صاحب ساری باتیں آپ نے سنی, یہ فیاضانہ پیشکش بھی سنی کہ سب کو تسلیم کر لینا چاہیے اور جتنے بھی الیکشن فیئر ہو سکتے ہیں اتنے فیئر کر لی جائیں. تحریک پی ٹی آئی بھی مان لے گی, دوسرے کہتے ہیں کہ یہ مان لیں تو ٹھیک ہے, لیکن پچھلے بات اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی دھاندلی ہوئی تھی اس کا تدارک کرو, کہتے ہیں اس سے پچھلی دھاندلی ہوئی اس کا تدارک کوئی, کہتے ہیں اس سے پہلے یہ بات ہوئی تھی اس کا تدارک کرو. ہماری تو تاریخ ہی بڑی بھری پڑی ہے ان غلطیوں سے, ان ہنگاموں سے, ان بلڈر سے. کس چیز کا تدارک کرتے پھریں؟ تو لمحہ موجود سے چلیں یا کہ ماضی کو پرکھ کر کوئی فیصلہ ایسا کریں کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے ایسا کی بات کوئی؟ دیکھیں ماضی میں بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا وہ, اس میں میرا خیال ہے تضاد بڑھے گا, لڑائی بڑھے گی, ہم مزید ایک دوسرے سے دور ہوں گے. میرے خیال میں اس وقت عقل جو کہہ رہی ہے, جو اگر وزڈم سے دیکھیں تو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ پاکستان کو آنا پڑے گا, اور یہ ذمہ داری ساری ریاست کے اوپر آ رہی ہے. وہ کیا ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا, کہ ریاست جو ہے کیونکہ اس کا اپنا کوئی ایموشن نہیں ہوتا, اس کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی, اس کی کوئی خواہشیں نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو ریاست ہی نہیں ہوتی جی. وہ مطلب وہ کاغذوں میں تو ہم نے بنایا, ٹھیک ہے کیونکہ جب ٹیکس لینا ہوتا ہے تو پھر تو یہ ریاست ہوتی ہے نا, یہ اس طرح تو نہ کریں آپ. یہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو چرچ اور مسجد کو بھی کہتی ہے کہ بھاجی وہ تم نے ٹی وی لگایا اس کے پیسے دو, کر کے دکھائیں ذرا آپ. یہ دنیا کی وہ ریاست ہے, ٹھیک ہے, یہ دنیا کی وہ ریاست ہے جس کے آئین میں لکھا ہوا کہ یہ میرے بچوں کو تعلیم دے گی, اور یہ ہر جگہ آپ کو پرائیویٹ اسکول نظر آ رہا ہے. وہ پھر اگر وہ کہانی پہ آپ چلے جائیں گے تو شاید ہمیں پورا ایک پروگرام کرنا پڑے گا. تو اگر ہم نے واقعی اس کو, اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ جو میرے دونوں بھائی فرما رہے ہیں نا کہ الیکشن کر دیں, یہ کر دیں, وہ جو پاکستانی ٹیکنالوجی ہے, تھوڑا سچ تھوڑا جھوٹ تھوڑا ڈنڈا,
تو آپ اس سے بڑے کرائسس کو دعوت دے رہے ہیں. میں آپ کو چیلنج کر دوں یا میری ریکارڈنگ لکھ لیں, اگر 8 فیبری کو اسی طرح کے الیکشن ہوتے ہیں کنفیوز ان کلیئر, اور اس میں پاکستان اس سے ایک بڑے کرائسس میں چلا جائے گا. پاکستان کے لیے ایک ہی راستہ ہے, وہ راستہ ہے کہ ریاست آئے. جب یہ ریاست ڈنڈا چلا کے پنجاب میں بسنت ختم کر سکتی ہے, جب یہ ریاست پنجاب میں ڈنڈا چلا کے 10 بجے کے بعد کوئی شادی کر کے دکھائے, کھانا پکا کے دکھائے, کہتے نہیں ریاست ہے نہیں ہے, کوئی کر کے دکھائے مجھے, ایسے سیدھا کر دیا. اس ریاست کو جب پتہ لگا 9 مئی میں چیلنج ہوا, اس نے استری کر دیا سب کو. تو یہ ریاست ایک کام کرے بس کہ جی ہم نے فیصلہ کر لیا کہ فیئر اور فری الیکشن ہوگا اور سب کے لیے ایکول موقع ہے, اور ساتھ ڈنڈا پکڑ لے کہ چپ کر کے اپنا الیکشن ہو. الیکشن میں جو جیتے گا اس کے پاس 5 سال ہیں, ووٹ سے پاکستان میں حکومت بنے گی اور ووٹ سے حکومت جائے گی. وہاں سے ہماری اصلاح شروع ہو جائے گی, وہاں سے ہمارا کانفلکٹ کم ہو جائے گا, ہماری محاذرہ ہی ختم ہو جائے گی, میڈیا میں بھی سینٹی آ جائے گی, سوسائٹی بھی ہیلدی ہو جائے گی. اگر اس طرح ہم کرتے رہیں گے نا کہ وہ غلط ہے, دیکھیں یہاں تو ہمیں ایک ایسا پوائنٹ نکالنا پڑے گا جہاں ہم سارے مجرم ہو جائیں یا ہم ساروں کو معاف کر دیں. یہ آپ سب مسلمان ہیں الحمدللہ. اگر آپ فتح مکہ سے چلیں تو نبی پاک نے تو یہاں تک کہا تھا کوئی درخت کے نیچے بھی آ جائے گا اس کو بھی پناہ ہے, مطلب سب کو زیرو کر دیا, کوئی بدلہ نہیں ہوگا. تو یہاں تو آپ اس پوزیشن پہ چلے جائیں کہ اس الیکشن میں ریاست 100% ماں ہوگی اور نیوٹرل الیکشن کرائے گی. اگر یہاں پہ آپ نہیں نہ جاتے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم مزید دلدل میں جائیں گے. ٹھیک بات جی, بہت اپنی تفصیل کے ساتھ جو باتیں سنوں. آخری سیگمنٹ میں تو ہم صرف اس بات کو طے کریں گے کہ اس وقت اس لمحہ موجود میں پرانی باتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں, وہ کریں گے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں طاہر ملک, اور گجل ہو جائے گا مسئلہ. اس لمحہ موجود میں ہم کیا نقشہ پاکستان کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں؟ الیکشن اور صرف الیکشن. لیکن کچھ انہوں نے اشارہ یہ بھی کیا کہ اگر یہ الیکشن ہو گئے تو پھر بھی بڑی خرابیاں پیدا ہو گئیں اگر ہم نے کچھ مسئلے پہلے طے نہ کیے. اور یہ مسئلے طے کرنا پولیٹیکل پارٹیوں کا کام ہے, اور سچ پوچھو تو پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ دوسرے سٹیک ہولڈرز کا بھی کام ہے. سٹیک ہولڈر سے میری مراد آپ سمجھ کے ہوں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, جیسا کہ میں نے کہا کہ اب ہم صرف اس بات پہ سوچیں گے, وقت بھی کم ہوتا ہے آخری سیگمنٹ پہ, کہ ہمارے لیے اب کیا راہ عمل ہے الیکشن, اور الیکشن کے بعد جو خدشات ہیں اس سے کیسے نپٹا جائے. کیا پارٹیاں پہلے بیٹھ کے کچھ طے کر لیں؟ لیجسلیٹ تو اب ہم کر نہیں سکتے, اور پارٹیوں کے ساتھ کیا اسٹیک ہولڈر بھی بیٹھے, کیا کیا جائے؟ اویس صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ تو کہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, بڑی بار بار ابھی کامران مرتضیٰ صاحب بھی وہ 13 کے اور 18 کے الیکشن کی بار بار ذکر کر رہے تھے. دیکھیے یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں ہم ماضی کو بھلا دیں اور آگے مستقبل پہ نظر رکھیں, اور رکھ لیں کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے کیونکہ مستقبل کے ساتھ منسوب ہے اور انصاف کے ساتھ, لہذا کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنے کے لیے ہم فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹی جو ہیں ایک دفعہ ضرور راؤنڈ دی ٹیبل بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ختم ہو گیا بھائی الیکشن, یہاں ہم فیئر کراتے ہیں, جو جیت جائے گا, جس کو اللہ نے یہ دے دی جیت, وہ حکومت کرے گا, لیکن کوئی اس میں زیادتی نہ کسی سے کی جائے, اور باقاعدہ طور کے اوپر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے سب کو, اور پاکستان میں یہ تصور کر لیا جائے گا, یہ کمٹمنٹ کر لی جائے کہ ہم آئین سے ڈیویٹ نہیں ہوئیں گے, رائٹ لیفٹ نہیں ہوئیں گے, نہ ہونے دیں گے کسی کو. یہ کام ہے مرتضیٰ صاحب, اجازت ہوگی. آپ بات تو یہ بڑی سیدھی کر رہے ہیں کہ یہ تمام پارٹیاں مل کے بیٹھ جائیں. پارٹیوں کا مل کے بیٹھنا ہی کافی ہے, ویسے پارٹیوں کا مل کے بیٹھنا بھی آسان دکھائی نہیں دیتا جو پریزنٹ سچویشن ہے, لیکن کیا ساری پارٹیوں کا مل کے بیٹھنا بڑی بات ہے اگر یہ آفر پی ٹی آئی کی طرف سے آئے, یا کچھ اور لوگوں کی بھی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیے بات نبی کی ہوئی, نبی کی ہم سب, اور وہ ان کی طرح کہ جو درخت کے نیچے آ جائے گا اس کو بھی جو ہے نا بنا ہے, وہ ہم میں شاید اتنا ظرف نہیں ہوگا. سیدھی سی بات کر رہا ہوں, اتنا ظرف نہیں ہوگا. تو وہ جس نے زیادتی کی وہ اس وقت بظاہر جو ہے نا وہ ایگریوڈ ہے, اور وہ چونکہ وہ ایک مصیبت میں آیا ہوا ہے, وہ کہے کہ یہ اس کی طرف سے آفر آئے تو دوسرے جو اس کو بڑی
قبول نہیں کریں گے. اس وقت معاملہ کیونکہ وہ پاور میں جو ہے دوسروں کو قبول نہیں کرتا رہا, ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا. آپ صرف اتنا ہی کر لیجئے کہ دستور کے مطابق فیئر الیکشن کروا کے باقی لوگ جو ہے نا گھروں کو جائیں, جو پارٹی بھی آئے وہ ملک کو چلے, اور پھر وہ جو ہے نا وہ آگے بڑھے اور سب کو جو ہے نا آگے کہے کہ آؤ آپ بیٹھتے ہیں. کیونکہ اس پارٹی طاقت میں ہوگی, الیکٹڈ ہوگی, اس کے پاس مینڈیٹ ہوگا. اب جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, جس کے پاس جب ظاہر تھا تو اس وقت اس نے نہیں کہا کسی کو, تو اب وہ 10 دفعہ کہے اس کی بات بھی کوئی یقین نہیں کرے. بات آپ کی سمجھ آ گئی جی, بالکل سمجھ آ گئی جی. طاہر ملک صاحب, آپ یہ سارا تبصرہ آپ نے سن لیا, زیر لب بہت سی باتیں بھی کہی گئیں, کوئی کھلم کھلا باتیں بھی کہی گئیں, آپ کیا کہیں گے, ذرا صاف سنا دیجیے مجھے. میرا خیال ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی کی نہ کیپیسٹی ہے, نہ ان کے پاس لیڈرشپ ہے, نہ اتنی آرگنائزیشن ہے کہ وہ بیٹھیں اور بات کر لیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی ریاست کو میں نے جو پہلے کہا, میری وہی ریپیٹیشن ہے کہ ریاست ہی ایک نیوٹرل پلیٹ فارم ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز گرو ہی نہیں کر سکی نا. ہم نے تو جب آپ کوئی درخت لگاتے ہیں تو آپ سمجھدار لوگ اس کو بچاتے ہیں کہ کوئی جانور آ کے اس کو نہ کھا جائے, اس کو وقت پہ پانی ملے. تو 75 سال سے جو ہم نے اپنی پولیٹیکل پارٹی سے کیا, آپ میرے سینئر ہیں, آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. صبح دوپہر شام, کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد ہم نے چھترول کیا اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں 75 ایئر سے. تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اتنے میچور ہوں گے, وہ بیٹھ کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, امپاسبل ہے. اس وقت آپ کو انٹروین کرنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں آپ کو ایک کیرٹ اینڈ سٹک لا کے نا ایک کامن پوائنٹ نکالنا پڑے گا سب پارٹیز کے لیے کہ اس پوائنٹ پہ آپ سارے اکٹھے ہوں, اس پہ الیکشن لڑیں اور اللہ کا نام لے کے چپ کر کے آگے چلیں. ادروائز کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ دائروں میں گھومتے رہیں گے. جی جناب, خلاصہ یہ نکلا الیکشن تو ہونے چاہیے اور فیئر اینڈ فری بھی ہونے چاہیے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پارٹیاں مل کے بیٹھ جائیں, یہ بھی خیال ہے کہ ایک آدھ پارٹی ایسی ہے جو پہلے مل کے بیٹھتی نہیں رہی, اب کیا مل کے بیٹھے گی. لیکن ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ پارٹیوں سے زیادہ یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے جو طاقتور ہیں اور جو اپنی طاقت کے زور سے سب کچھ کرا سکتے ہیں اور کراتے رہے ہیں. وہ اب یہ بھی کرا رہیں گے کہ اگر ان کی نیت ہو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ وہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کو گارنٹی کریں گی, اور اس کے بعد جو بھی آئے گا اس کو ایکسیپٹ کریں گی اور ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلائیں گی. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.